أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين إلهي بحرمة محمد وآل محمد وأصحاب محمد فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبنات محمد وجماعة محمد وعلى آل محمد. آج کی یہ پروقار مجلس، آج کی یہ تقریب اور آج کی ہماری یہ نشست اصلاحی حوالے سے ہمارا مل بیٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں جو چند معلومات آپ کی کوشش گزار کرنی ہے، اگر آپ توجہ، یکسوئی اور محبت کے ساتھ انہیں سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کار خیر بن جائے گا، اور اگر آپ سستی کریں گے تو میری بات آپ کے دل دماغ میں نہیں اترے گی، جب دل دماغ میں نہیں اترے گی تو آپ کو فائدہ نہیں ہو سکے۔ دیکھو، ہم دنیا میں آئے ہیں تو دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ نمبر ایک، ہمارے لیے روح کی غذا کی ضرورت ہے، اور نمبر دو، جسم کی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری روح کو غذا نہ ملے تو ایمان پروان نہیں چڑھ سکتا، ہمارے جسم کو غذا نہ ملے تو ہماری جان باقی نہیں رہ سکتی۔ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جسمانی غذا کا کھانا ضروری ہے، ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے روحانی غذا کا کھانا ضروری ہے۔ ایک چیز بھی کمزور پڑ جائے تو انسان کا ایمان اور جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ان مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم روح کی بھی غذا مہیا کریں اور جسم کی غذا بھی مہیا کریں، کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں، اور اللہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے جذبے سے ہمیں جب بھی پکارتا ہے، ہمیں آواز دیتا ہے، احکام دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے میرے محمد کے غلاموں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، ان پڑھنے والوں سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جب قرآن میں مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ہمیں ایمان والا اللہ کہتا ہے، جس نے محمد پہ کلمہ پڑھ کر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اللہ ایمان والا کہتا ہے، قرآن ان کو ایمان والا کہتا ہے، قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے۔ تو ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ اور وہ ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر جتنا بھی ہے، فرمایا جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ جو زندہ ہو اس کی زندگی کی ضمانت ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اب وہ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اتنا وہ ایمان کے اعتبار سے طاقتور رہے گا،
اتنا وہ زندہ رہے. بعض لوگوں کو ذکر سے چڑ ہوتی ہے، حالانکہ ذکر جو ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ارشاد ربی ہے کہ تمہارے دلوں کا، قلوب کا، تمہارے دل کا جو سکون ہے وہ ذکر اللہ میں ہے. اب آپ ذکر نہیں کریں گے تو آپ کے دل کو اطمینان نہیں آئے گا. تو اطمینان قلب یعنی دل کا سرور، دل کا سکون، دل کا چین، دل کی راحت، دل کا اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرا اللہ کہتا ہے دل مردہ ہو اور اس کو زندگی ملے گی تو ذکر سے ملے گی. دل پریشان ہو اس کو سکون ملے گا تو ذکر سے ملے گا. دل غم زدہ ہو اور غم دور ہوگا تو ذکر اللہ سے ہوگا. دل کے اندر ٹینشن ہو، اس کے دور کرنے کے لیے میرا اللہ کہتا ہے اطمینان تجھے چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب تو اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے تو میرے ذکر میں لگ. اور ہم نے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھا کہ اللہ کہتا ہے ذکر کا جو دل کا سرور اور سکون ہے وہ کس میں ہے؟ ذکر میں ہے. تو ہم نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ کون سے ذکر سے ملے گا؟ یہ دل جو اداس ہے، پریشان ہے، یہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا اطمینان کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور سارے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا بھائی افضل ذکر، قرآن پڑھنا افضل، نماز پڑھنا افضل، درود پڑھنا افضل، سورہ فاتحہ پڑھنا افضل، اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنا افضل. لیکن سب سے افضل فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. بات سمجھے؟ یہ سارے ذکر کا خلاصہ لا الہ الا اللہ. سب سے مضبوط ذکر لا الہ الا اللہ. ایمان کو مضبوط کرنے کا سب سے واحد ذریعہ لا الہ الا اللہ. یہ اتنا مضبوط ہے کل قیامت کے دن سارے اعمال ترازو کے ایک تکڑے میں رکھ دیے جائیں، اور ایک میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے، ایک میں زمین اور آسمان رکھ دیا جائے، اور ایک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ لیا جائے. یہ بھاری پڑ جائے گا، ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب یہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے. لیکن دیکھو یہ ہمارے پاس تو موجود ہے، لیکن کیا ہم اس کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے نا. کلمہ پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن کما حقہ جو فائدہ اس سے حاصل کرنا چاہیے وہ ہم حاصل ہی نہیں کر پاتے. پتہ ہی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی اس کے حلقے کیے؟ کبھی ہم بیٹھ کر مراقبہ کیا؟ کبھی ہم نے مجلس سے ذکر کی؟ نہیں کی. تو فائدہ کیسے ہوگا؟ روح زندہ کیسے ہوگی؟ ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب ہم اس کی مجلس کریں گے، جب ہم اس کا ورد کریں گے، جب ہم اس کا ذکر کریں گے، جب ہم اس کو مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے. اب دیکھو نا، گرد پڑی ہو، یہ ایک بہترین شیشہ ہے، خوبصورت شیشہ ہے، لیکن اس کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے، گردہ پڑ جاتا ہے، گرد و غبار پڑ جاتی ہے، یہ آلودہ ہو جاتا ہے. اب اس میں چہرہ نظر آتا ہے تو شیشہ، لیکن جب گردہ پڑ گیا، گرد و غبار چڑھ گئی تو چہرہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. اب کیا کرتے ہیں بھائی، اس کو صاف کیا جائے تاکہ چہرہ نظر آئے. یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے اور کبھی خیال کے بعد. اللہ کا یہ گھر ہے، اس گھر میں اللہ رہتا ہے. کبھی تمہیں خیال آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، لیکن اللہ تو بندے کے دل میں رہتا ہے. لیکن کیا ہے، کبھی ہمیں اللہ نظر آیا، کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اوپر اتنا گردہ ہے، اتنی گرد و غبار ہے، اتنی آلودگی ہے کہ دل صاف ہی نہیں ہوا. جب صاف ہی نہیں ہوا تو اللہ نظر کیسے آئے؟ اب جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دل جب صاف ہو جاتا ہے شیشے کی طرح، اب اللہ کی خدائی کے جلوے نظر آتے ہیں،
اب اللہ کی تجلیات نظر آتی ہیں، اب اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اب اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ ویسے پتہ چلتا صبح نماز پڑھی نہیں، پڑھے رہے، 8 بجے اٹھے، کام میں لگے، دن سارا رات ساری 24 گھنٹے اس دنیا کے لیے، کل من علیہ فان، کس کے لیے؟ جو فانی ہے بھائی، میں اور آپ فانی نہیں ہیں، ہم پر کبھی بھی فنا نہیں آئے گی، ہم دار الفنا سے دار البقا کی طرف چلے جائیں گے۔ دیکھو ہم نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، پھر دنیا کے پیٹ میں 60-70 سال گزارا، پھر قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اور پھر قبر کے پیٹ سے نکل کر یا جنت کے پیٹ میں یا جہنم کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ ہمارے اوپر فنا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئے گی میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ جب یہاں کل من علیہ فان اس سے نکلے، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بس ایک ذائقہ چکھنا ہے، پردہ ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں۔ تجربہ کیا ہوگا آپ نے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، روتا ہے کہ نہیں روتا؟ کیوں روتا ہے؟ کبھی اندر سے کسی نے رونے کی آواز سنی ہے بچے کی؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، کبھی رونے کی آواز آئی کسی کو؟ نہیں آتی، وہ روتا نہیں ہے، لیکن جب وہ اس جہاں کو چھوڑتا ہے، اس جہاں میں آتا ہے تو اس جہاں کے چھوڑنے میں روتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ دنیا ہم چھوڑ دیں گے، یہ کوٹھی، یہ کار، یہ بنگلہ، یہ اولاد، یہ کاروبار، یہ تجارت، تو دل غم زدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم چھوڑ جائیں گے تو ہم تو رونے کے قابل نہیں رہیں گے، لیکن پیچھے والے روتے رہیں گے کہ وہ چلا گیا، لیکن ہم چلے جائیں گے۔ کوئی کسی کا رونا، کسی کی آرزو، کسی کی حسرت ہمیں اس جہاں میں باقی رکھ سکتی نہیں۔ ہم اس جہاں سے دوسرے جہاں میں چلے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا تو اس جہاں سے نکل کر ایک اور جہاں میں چلے جائیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہم فانی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن جہاں بدلتے رہیں گے، انتقال ہوتا رہے گا، ہم منتقل ہوتے رہیں گے، کبھی اس جہاں میں تو کبھی اس جہاں میں، کبھی اس جہاں میں تو کبھی اس جہاں میں۔ یہ جہاں بدلتے بدلتے ہم اپنے اصلی مقام پر پہنچیں گے، اعمال کی طاقت سے، اعمال کی قوت سے، اعمال کے کرشمے سے، اور اللہ کی مدد سے، محمد الرسول اللہ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر جو غلام مصطفیٰ ہوگا وہ جنت کا مہمان بن جائے گا، اور جو نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزار کے آئے گا وہ جہنم کی آگ میں کدا دیا جائے گا۔ بدلتا رہے گا نا جہاں۔ اب اس دل کی بات کہ کلمہ تو ہمارے پاس موجود ہے، بات سمجھے؟ کلمہ تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کلمے والی زندگی موجود نہیں ہے، کلمے والی سیرت صورت موجود نہیں ہے، کلمے والا معاشرہ موجود نہیں ہے، کلمے والا گھرانہ موجود نہیں ہے، کلمے والا نظام زندگی موجود نہیں ہے۔ اب بدلنا ہے اپنے آپ کو، اب بدلنا ہے معاشرے کو، اب بدلنا ہے اپنے گھر کو، اب بدلنا ہے اپنی تجارت کو، اب بدلنا ہے اس 6 فٹ کے قد کو کہ اس کے اوپر میں کلمے والا نظام لے آؤں، اور پھر میں اپنے ماتحت جہاں میری حکومت ہے وہ میرا گھر ہے، میں اس گھر میں بھی کلمے والا نظام لے آؤں، پھر اس کے بعد میں اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ماتحتوں میں اس کلمے والے نظام کو نافذ کر دوں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب یہ دل کے اندر اتر جائے گا۔ اب یہ کلمہ ایمانداری سے ہم زبان سے پڑھتے ہیں، پوری طرح ہم اس کلمے کو اتارا ہی نہیں ہے اپنے اندر، یہ نگلا نہیں ہے، ابھی یہ زبان کے اندر گلے میں لٹکا ہوا ہے، اور کئیوں کا یہ لٹکے اٹکتے روح نکل جاتی ہے، اندر نہیں جا سکتا۔ اور بڑا نازک مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا، توجہ کرنا، اگر آخری وقت میں ہم کلمے کے ساتھ منافقت کرتے رہے، یاد رکھنا دنیا میں اللہ والو، اگر دنیا میں ہم کلمے کے ساتھ کھیلتے رہے، دنیا میں اگر کلمے کے ساتھ منافقت کرتے رہے، دنیا میں کلمہ پڑھ کے بھی کلمے سے بغاوت کرتے رہے، کلمہ پڑھ کے بھی کلمے کے خلاف زندگی گزارتے رہے، عہد و پیمان کر کے بھی غلامی میں نہیں آئے، خطرہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، دکھ ہے کہ مرتے وقت کہیں اللہ یہ کلمہ ہم سے چھین نہ لے۔ ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ خطرہ ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی پڑا،
لا الہ پڑھو آپ سارے پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ پڑھا نا کہ اللہ یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا یہ تجھے امانت دیتے ہیں. کہو یہ کلمہ جو پڑھا یہ تجھ کو امانت دیتے ہیں اور تیری سنت امانت میں خیانت کرنا نہیں ہے. میرے کریم رب کملی والے پاک پیغمبر کے رب جب ہماری نزع کا وقت ہو یہ امانت ہمیں واپس لوٹا دینا. کہو نا اللہ سے یا اللہ یہ تجھے امانت دی ہے جب موت کا وقت ہو تو یہ واپس ہمیں دے دینا تاکہ مرتے وقت ہماری زبان سے یہ کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بڑا نازک مسئلہ ہے. پھر اب کوشش کریں اپنے آپ کو بنانے کی. یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ جو مجالس ہوتی ہے نا اس کا مقصد یہ ہے میں تو خود کو سناتا ہوں آپ کو نہیں سناتا. میں تو خود محتاج ہوں میں خود گناہگار ہوں میں خود اس کا طالب ہوں کہ یا اللہ میری زندگی اس کلمے کے تابع بن جائے اور میرے کہنے سے میرے بولنے سے میرے بتانے سے اگر آپ کو بھی عمل کی توفیق مل جائے تو شاید آپ کے بھی عمل سے میری بھی بیڑی پار ہو جائے گی میری کشتی بھی کنارے لگ جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو محتاج ہیں بھائی سارے گناہگار ہیں ہم سارے انسان ہیں. ٹھیک ہے سارے کیا ہیں انسان ہیں. تو یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اب یہ جو دل زنگ آلود ہے یہ جو دل گرد غبار ہے اب اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر دنیا کی محبت اس کے اندر اولاد کی محبت اس کے اندر تجارت کی محبت اس میں بیوی بچوں کی محبت پلاٹ اور گاڑی کی محبت یہ ساری اس دل میں بھری ہوئی ہے. حالانکہ یہ دل اس کے لیے نہیں. قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو مال جمع کرتے بینک بیلنس بناتے حتی زرتم المقابر حتیٰ کہ وہ جمع کرتے قبر کی پتال میں اتر جاتے اور مال ادھر رہ جاتے. یہ اللہ ہمیں کتنا خبردار کر رہا ہے. اور دنیا میں سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو دنیا سے جائے ایمان کے ساتھ جائے اور اس کے ہاتھ خالی ہو پیچھے کچھ بھی نہ رہے تاکہ اس سے سوال اور جواب میں آسانی ہو. اب حتیٰ زرتم المقابر بھائی ایسے ہی کہ قبر میں اتر گئے اور سارے کا سارا 2 4 6 10 کروڑ روپے کا مالک ہے اور وہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. اب پیچھے پتہ نہیں اس پہ اس کی اولاد عیاشی کرے گی فحاشی کرے گی گناہ کرے گی قتل و غیرت کرے گی کیا کرے گی اس نے کیسے کمایا اور حساب کے آگے یہ پکڑا جائے. اب یہ پکڑا ہوا ہے فرشتہ ہاں بھائی بتا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ دل میں کلمہ نہیں اترا دنیا بنانے کے چکر میں لگا. دل میں کلمہ نہیں اترا کار کوٹھی بنگلہ بنانے کے چکر میں لگ گیا. دل میں ایمان نہیں اترا کلمہ نہیں اترا اس نے ساری دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا آخرت کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ دیکھو سوچنے کی باتیں ہیں کہ نہیں. ہم تھوڑی دیر اگر سوچیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا تو کیا شاید آپ کے پلے میں تو ہو لیکن ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے. ہم تو کمزور ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے. جو کوئی ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں یہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے نہیں نقل کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اصل میں بدل دے. لیکن بڑی مشکل بات ہے کہ آخرت کے لیے کوئی خزانہ ہمارے پاس نہیں ہے. دنیا گزارنے کے لیے تو اگلے 4 مہینے 6 مہینے کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے. قبر کے لیے ہم نے انتظام نہیں کیا. اور دنیا کے مسائل تو پھر کوئی تعاون کر دیتا ہے کوئی رشتہ دار کوئی عزیز کوئی پڑوسی کوئی دوست یار چلے جاؤ یار مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے 2-4 مہینے میں کہتے ہیں یار چلو. امیروں کے امیر یار ہوتے ہیں وہ لاکھوں دے دیتے ہیں غریبوں کے غریب ہوتے ہیں وہ 150 ہزار دے دیتے ہیں نظام تو سب کا ہی چل جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن قبر میں کون دے گا حشر میں کون دے گا بھائی. ایک نیکی مانگنے کے لیے جاؤ گے تو ماں منہ پھیر لے گی باپ منہ پھیر لے گا اولاد منہ پھیر لے گی. ایک نیکی کوئی بھی نہیں لے گا. اس وقت کے بارے میں سوچیں. تو یہ چیزیں ہمارے دل میں اترے گی کیسے. میں اس کا علاج بتا رہا ہوں کہ آج جو غفلت ہے نا آج جو سستی ہے نا آج جو دنیا کی حب اور محبت ہے نا اس سے بچنے کا علاج افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اب میاں اگر یہ ذکر کرنے کی عادت بن جائے گی
کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لو گے بیعت ہو جاؤ گے، ذکر کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ گے، اب ذکر اللہ کرنا شروع ہو جاؤ گے، تو جب آپ کے دل میں اللہ آ جائے گا تو دنیا آپ کے دل میں نہیں آئے گی۔ جس طرح ایک ملک میں دو بادشاہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جنگل میں دو شیر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت دو اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک دل میں اللہ اور شیطان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب اس دل میں اللہ کی ذات اتر جائے گی، اللہ کی محبت اتر جائے گی، تو دنیا کی محبتیں نکل جائیں گی، شیطان کی محبت نکل جائے گی، دنیا کی لالچ نکل جائے گی۔ اب اس دل میں ایک ہی آواز ہوگی اور وہ ہوگا الا اللہ۔ کیا ہوگا؟ الا اللہ، الا اللہ۔ پڑھیے ذرا، کیا ہوگا؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ کوئی بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی درد مٹانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ۔ ایک ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ ذرا بلند آواز سے کہو اللہ، 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 اللہ۔ ذرا دل پہ ضرب لگا کر کہو اللہ، اور اونچا کہو اللہ، اللہ۔ اللہ اپنے پکارنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے پکارنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے، وہ اونچی آواز سے پکارے تب، بلند آواز سے پکارے تب، اندھیرے میں پکارے تب، روشنی میں پکارے تب، تنہائی میں پکارے تب، مجمع میں پکارے تب، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، لبیک میرے بندے، بول تو مجھ سے کیا مانگے۔ ہائے ہائے کتنا مہربان ہے۔ اب اتنا لوگ پکارتے ہیں اللہ، اللہ۔ یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ایمان نصیب فرما دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا دنیا پر رہنا ایمان والا ہو، اور جب وقت اخیر ہو ایمان والا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا اتنی عطا کر، عزت والی، شرافت والی، غیرت والی، حلال والی۔ یا اللہ ایسی دنیا عطا کر کسی کا محتاج نہ بنا، ایسی دنیا عطا کر کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یا اللہ ایسی دنیا عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میرے اللہ یہ اچھی دنیا ہمیں عطا فرما۔ یہ کملی والے نے دعا سکھائی، یہ سارے پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یا اللہ اچھی دنیا عطا فرما، ہم دنیا کے لالچی نہیں ہیں، لیکن ایسی دنیا عطا فرما کہ کسی کے سامنے دست دراز نہ ہو، ہم ہمیشہ تیرے سامنے سجدہ کرنے والے ہو، تیرے در پہ مانگنے والے ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں اچھی دنیا عطا فرما۔ ٹھیک ہے بھائی، دنیا مانگنا، اچھی دنیا، حلال کی، حرام نہیں۔ ایک لقمہ حرام کیا تو 40 دن کی عبادت ضائع۔ یا اللہ اچھی دنیا عطا فرما، نیک اخلاص والی اولاد نصیب فرما، آرام اور سکون والے گھر والے عطا فرما، گھر کا ماحول اچھا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ میرے حبیب نے دعا سکھائی، یہ کملی والے پاک پیغمبر نے دعا سکھائی، یہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پھر دوسری کر، یا اللہ جب میں مر جاؤں تو آخرت بھی اچھی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ تو اللہ والو، اس دل کے اطمینان کے لیے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے سے آپ اپنے دل کے زنگ کو اتار سکتے ہیں۔ جو آپ کے دل میں، میرے دل میں زنگ لگا ہے نا، یہ اتر جائے گا۔ اب کیسے اترے گا؟ اس کو پڑھیں گے، تنہائی میں بیٹھ جائیں، کوئی بھی نہیں ہے، تسبیح لے لیں اور بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کان بھی بند ہے، آنکھیں بھی بند ہے، دل و دماغ بھی بند ہے دنیا سے، اور ساری توجہ اللہ کی طرف ہے، پورے دھیان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جیسے ایک مجنوں بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ دنیا سے بے خبر ہوتا ہے، ایک پاگل دیوانہ روڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ گزرنے والے مجھے کیا کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بے غم، اس کو کوئی دنیا کا غم
نہیں ہوتا، اور وہ بیٹھا ہوا اپنی مستیوں میں لگا ہوا ہے، اپنی بادشاہی ہے اس کی. تو جب ذکر اللہ ہو رہا ہو تو ایسی عاجزی، ایسی انکساری، ایسی توجہ کہ دنیا کی طرف اس کا کوئی دھیان نہ ہو، اور پھر اس کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ. یہ الا اللہ جب کہے تو اس دل پہ ضرب مارے، لا الہ الا اللہ، اس دل پہ ضرب مارے. ہائے ہائے ہائے. پھر دل میں یہ سوچے یا اللہ یہ زنگ والا دل، یہ غم والا دل، یہ دنیا والا دل، یہ محبتوں والا دل، یا اللہ یہ عداوتوں والا دل، یہ حسد والا دل، یہ کینے والا دل، یہ دنیا سے محبت کرنے والا دل، اس میں اولاد کی محبت، اس کے اندر دنیا کی محبت، اس کے اندر بیوی بچوں کی محبت، اس میں مال و تجارت کی محبت. یا اللہ یہ زنگ آلودہ دل بھرا ہوا ہے بیماریوں سے، الا اللہ، سب کو نکال اور تو بس جا اس کے اندر، سبحان اللہ، تو بس جا. اب یہ جب کچھ عرصہ ایسا ہوگا، کچھ عرصہ ایسا تسلسل سے ہوگا، پھر آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا. شروع میں لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر میں توجہ نصیب نہیں ہوتی. کسی اللہ والے نے کسی کے پاس کوئی گیا اور جا کر پوچھا بڑا عرصہ ہو گیا میں اللہ اللہ کرتا ہوں لیکن توجہ نصیب نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. فرمایا میاں یہ کم فائدہ ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہو، اگر کچھ بھی نہیں آ رہا تو پھر بھی یہ کم ہے کہ تمہیں اللہ یہ توفیق دے رہا ہے کہ تم اللہ اللہ کرتے ہو. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو سارا دن گانے گاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کے کان گانے سنتے ہیں، ان کی زبان سے گانے نکلتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ کان اور وہ زبان کے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ کا ذکر سنتی ہے.